السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے پڑھائے تھے سمجھ لیا ہوگا اور پڑھ لیا ہوگا۔ بس اس میں وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے پڑھ دی ہے۔ آج کا سبق ہمارے لیے امتحان ہے، ایگزام ہے کہ ہم نے پہلے والا سبق کیسا یاد کیا تھا۔ اگر آپ نے پہلے والا سبق جو گزر گیا اگر اس کو اچھی طرح یاد کیا ہے تو آج کا یہ سبق آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں آپ کے لیے خصوصاً 2 باتوں کا دھیان دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبر، زیر پیش، جزم، واولین یا لین، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ بغیر کھینچے جانے والے حروف کی ایک شارٹ ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ جا کر ضرور دیکھیں۔ پھر دوسری چیز ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اس کی بھی ایک شارٹ ویڈیو ہم نے بنائی ہے ایکسٹرا پارٹ میں، اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان 2 چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آج کا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج کا سبق آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مدنی قاعدہ PDF کی ضرورت ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے۔ ٹیلی گرام جوائن کرنے کے بعد پرسنل میں میسیج کریں گے تو بھی آپ کے ڈاؤٹ کلیئر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اف لا، افلا، یہ لا کو اس لیے کھینچا کہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ گیا اس لیے الف مدہ ہوگا۔ یو قو، یو قو لو، یو قو لو، قو اس کو پور بھی پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو یوکالو پڑھتے ہیں۔ یوکالو پڑھنے جاتے ہیں تو یہ کاف بن جاتا ہے بجائے قوف کے۔ یہاں پر قوف لکھا ہوا ہے تو کاف اور قوف دونوں میں فرق کرنا ہے۔ یدا، یدا ہو، یدا ہو، بنا، بنا ہا، بنا ہا۔ نون کے اوپر کھڑا جبر آ گیا تو اس کو الف مدہ کی طرح ہی پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر، اور وائس بھی دونوں کی سیم رہے گی۔ اس کو ہا پڑھیں گے، اس کو نا پڑھیں گے۔ بنا ہا، آس، آس رو، آس رو۔ ہجے اسی انداز سے کرنا ہے جس انداز سے ہم ہجے کرا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو الف زبر تا، کھڑا زبر تا، اتا، کاف زبر ک، اتا ک۔ یہاں پہ تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی آیتیں رہتی ہے تو ہجے کرتے کرتے جب اخیر تک پہنچیں گے تو بھول جائیں گے کہ ہم نے پہلے حرف کو کیسے پڑھا تھا۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے، بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہم ان کو اسی انداز سے ہجے کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت جلدی کیچ اپ کر لیتے ہیں۔ اتا، اتا ک، اتا ک، نا قو، نا قو ت، نا قو ت۔ قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے، نیچے ہم نے ڈاٹ بنا دیا۔ تلا، تلا ہا، تلا ہا، مالی، مالی کی، مالی کی۔ ابی، ابی ہی، ابی ہی۔ انسا، انسان، انسان۔ اب رو، اب روری، اب روری۔ رو کے اوپر زبر یا پیش آوے تو رو کو پور پڑھا جاتا ہے، اور رو کے نیچے زیر آوے تو رو کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب روری۔ قلو، قلوبی، قلوبی۔ ادرو، ادروک، ادروک۔ یقو، یہاں پر واو مدہ ہے، جزم والی واو سے پہلے پیش آیا تو واو مدہ بنے گا، اور اگر جزم والی واو سے پہلے زبر آ گیا تو یہ واو مدہ نہیں بنے گا، یہ واویلین بنے گا۔ واویلین کو کھینچا نہیں جائے گا، واویلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے، اور واو مدہ میں واو مدہ کے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یقو، یقوم، یقوم۔
میم کے بعد جزم والی واو آ جاوے تو اس پورے ٹکڑے کو کیسے پڑھیں گے آپ کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں. آخرت آخرت یوثق یوثق نعیم انہار حیاتی. یہ یا مدہ ہے. جزم والی یا سے پہلے زیر آوے تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ میں یا مدہ کا جو زیر ہوتا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تی وساقہ عبادی انزل. یہاں پر دونوں جگہ پر نون کے اوپر جزم ہے, لام کے اوپر جزم ہے. پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. انزلنا قعود علیہا اعطینا اہدنا یتیمی تجری علینا. ماشاءاللہ یہاں تک قرآن پاک کا بہت کچھ حصہ ہم سیکھ گئے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے قرآن پاک میں, انا اعطیناک الکوثر آتا ہے, اس میں اعطینا آتا ہے. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھ گئے اور بہت تھوڑا سا باقی سیکھنا. انشاءاللہ وہ بھی سیکھ لیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی. اب یہ نیچے والی مشق باقی, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اخبارها کاتبین. تا کو نہیں کھینچا گیا اور با کو کھینچا گیا. تا کو کیوں نہیں کھینچا گیا اور با کو کیوں کھینچا گیا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر آپ نے پچھلے والے سبق اچھے سے سمجھے ہوں گے تو آپ آسانی سے یہ بتا دیں گے. اواری اشقاها ہدینا آتونی موقدت أثقالها فجورها إبراهيم ختامه. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میم پر پیش ہے اور ہا پر الٹا پیش ہے. ہا کو کھینچا گیا ایک الف کے برابر اور میم کے پیش کو نارمل پڑھا گیا بغیر کھینچے. اگر میم کے اوپر بھی الٹا پیش آ جاتا تو میم کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا تھا. میم پر پیش ہے اس لیے میم کو نارمل پڑھا جائے گا. ختامہ آپ دیکھ سکتے ہیں جزم والی واو سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر واویلین ہوگا. واویلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے اور اسی جیسا اوپر بھی لکھا ہے. جزم والی واو ہے لیکن اس سے پہلے پیش ہے لہٰذا یہاں پر بدل جائے گا. یہاں پر واو مدہ ہوگا, یہاں پر واویلین اور اوپر واو مدہ. واو مدہ میں واو مدہ کا جو پیش ہوتا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے منہ, اور یہاں پر مؤ.
موعود موعودۃ موعودۃ۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے اور وہاں پر پرسنل بھی میسیج کر کے آپ کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، چاہے وائس میسیج کے ذریعے سے بھی پوچھیں گے تو جواب دیں گے۔ یوعون یوعون کالوہم۔ ہم نے اوپر پہلی لائن میں پڑھا تھا یقولو، تو وہاں پر قوف تھا، اس کے لیے قوف کو پور پڑھا جاتا ہے یقولو۔ اگر وہاں پر کوئی یقالو پڑھے تو غلط ہو جائے گا، یہاں نیچے کاف ہے، اب یہاں پر کوئی قوف پڑھنے چاہے قولوہم تو یہ غلط ہو جائے گا، کاف پورا بدل جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ منہ کھول کر باریک پڑھنا ہے، کالوہم وسواسی۔ اگر آپ کو اس مدنی قاعدہ PDF کی ضرورت ہے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ پورا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتاوے، اگر سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کو سبق پسند آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔